فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے. اس اختتام کے ساتھ ہی جاری عیسوی سال یعنی 2023 مکمل ہونے کے قریب ہے اور ایک نئے سال کی شروعات ہونے کو ہے. اس تناظر میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے عیسوی نیا سال اور مسلمانوں کا کردار. ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات کی. ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات کی، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک. نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک. سامعین کرام، ہم جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اس ملک میں مشہور و معروف 3 کیلنڈر چل رہے ہیں. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ہمارے سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے. یہ ہمارے سال کی ابتدا اور انتہا ہے. اور دوسرا مشہور و معروف کیلنڈر عیسوی کیلنڈر ہے، جس کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور اختتام دسمبر پر ہوتا ہے. اور ایک ہندی کیلنڈر بھی ہے جو بکرمی کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن زیادہ چلن اور رواج جو ابھی اور اس دور میں ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اسلامی کیلنڈر کا بھی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ غیروں کی اتباع، پیروی اور ذہنی غلامی کا جو رجحان عام سے عام ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان انگریزوں کے کلچر، ثقافت، تہذیب و تمدن کو جس تیزی کے ساتھ اپنا رہا ہے، اس کا نمایاں اثر عیسوی کیلنڈر کو اپنانے سے بھی ظاہر ہوتا ہے. آج عالم یہ ہے کہ شادی بیاہ سے لے کر موت کے تیجا اور 40ویں تک میں عیسوی کیلنڈر ہی کو ترجیح دی جاتی ہے اور عموماً اسی کیلنڈر کے اعتبار سے کام کیے جاتے ہیں. یہ اسی کا اثر اور نتیجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی 2 روز کے بعد
جو سال شروع ہونے والا ہے اس کی شروعات میں جو فحاشی، بے حیائی، غیر اسلامی رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں، جس میں یہود و نصارہ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، بلکہ آج کے نوجوانوں کا حال اور ان کی روش کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سال نو کی آمد پر جتنا جوش و خروش کا اہتمام یہود و نصارہ نہیں کرتے، اس سے کہیں زیادہ یہ نام نہاد مسلمان کرتے ہیں۔ اپنے لیے طرح طرح کے پروگرام ترتیب دینا، نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا، نئے سال کے موقع پر پکنک کے پروگرام کا اہتمام کرنا اور تفریحات کا انتظام و انتظام کرنا، اور اس کے ضمن میں جو فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی، بے عزتی کے کام ہوتے ہیں وہ سب سر انجام دینا، یہ آج مسلمانوں کا شیوا بن گیا ہے اور مسلمانوں کا طریقہ بن گیا ہے۔ یہ ہمیں اپنے ماضی کی تاریخ سے کاٹنے اور اپنے روشن تاریخ سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، جس میں ہم بآسانی خود لپک کر کے بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں پیش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تاریخوں کی حقیقت کو جانیں، سمجھیں، اور پھر ہم یہ غور کریں کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمیں کس کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، ہمیں کس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، کس کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس تناظر میں ہم نیو ایئر کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 31 کی نائٹ ہے یا نیو ایئر کی جو نائٹ کہلاتی ہے، اس نائٹ کی تاریخ یہ ہے کہ اس کی ابتدا 19ویں صدی کے آغاز میں یورپی نیوی کے نوجوانوں کی طرف سے ہوئی، جس میں یہود و نصارہ کے نوجوان شامل تھے۔ یہ لوگ نیوی کی زندگی گزارتے تھے، سمندروں میں ان کے ایام بسر ہوتے تھے، جہاں ان کے لیے تفریح طبع کے سامان بہت کم ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ خوشی اور مسرت منانے کے لمحات تلاش کرتے رہتے تھے، تو کبھی سالگرہ کے نام پر، کبھی کرسمس کے نام پر، اور کبھی اس طریقے سے تہوار منا کر کے وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے، انجوائے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ نوجوان نیوی کے بیٹھے تھے، نئے سال کی آمد تھی، ان کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے نئے سال کا استقبال کریں، اور اس استقبالیہ پروگرام میں انہوں نے شراب و کباب اور میوزک وغیرہ کا اہتمام کیا۔ اس طریقے سے 31 دسمبر کی نائٹ اور آنے والے سال کی پہلی رات کو ان لوگوں نے انجوائے کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے ساتھ اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے منایا۔ اس کی شروعات انہی جہازوں پر ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ خبر دوسروں تک پہنچی، تیسروں تک پہنچی، یہاں تک کہ یہ بات عام ہوتی چلی گئی، اور پھر رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے نیوی کے نوجوانوں کی نکالی ہوئی یا ایجاد کردہ یہ رات پوری دنیا میں نیو ایئر سیلیبریشن کے نام پر آج اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ آج نیو ایئر کا اہتمام کرتے ہیں، اس نائٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کسی اچھے انسان کی نہیں یا کسی اچھے روش کی نہیں، بلکہ ان اوباش نوجوانوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف عیاشی کے لیے ذہنی اور
جسمانی تفریح کے لیے انہوں نے اس یادگار کو قائم کیا تھا، اور آج انہی عیاشوں کی یادگار کو لوگ شوق و ذوق سے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں اس میں دوسری قومیں، دوسرے لوگ ملوث ہے۔ افسوس کی بات کہ وہیں پر اس میں مسلمان بھی دھڑلے سے آج ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس طریقے کو فروغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم اپنے نبی کی زندگی کی اتباع کرو، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلو، ان کے فرمودات پر عمل کرو، ان کی اتباع تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ غیروں کی اتباع کر کے، دوسروں کے نقش قدم پر چل کر کے تم اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ میری اتباع میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کا راز مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ فرمایا اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بھی بنائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف بھی فرمائے گا۔ بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو معیار عطا فرمایا۔ دوسری جگہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وما عطاکم الرسول، رسول جو تمہیں عطا فرمائے اسے تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کرے ان سے باز رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت بہت سخت عذاب فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ رسول جس بات کی تمہیں اجازت دیں انہی کو تم اپناؤ، جن باتوں سے منع کریں ان سے سختی سے دور رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو پھر اللہ کے شدید عذاب کا انتظار کرو، وہ تمہاری گرفت فرمائے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان کیا تو صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس طرح سے جاگزی ہوئی کہ ان کی زندگی جو برسہ برس تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان گناہوں سے مکمل تائب ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل پیرا ہو گئے اور اس میں ڈوب گئے، مستغرق ہو گئے۔ انہوں نے اپنی حیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اتارنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال و افعال کے عکس جمیل اور پرتو کامل کی صورت میں
صحابہ کرام ہمارے درمیان نمودار ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی کہ جس طرف رخ کرتے تھے فتح و کامرانی ان کے قدموں کا بوسہ لیتی ہوئی نظر آتی تھی، دنیا ان کی ہیبت سے کانپتی تھی، زمانہ ان کے نام سے گھبرایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا اور آپ کے کردار کو اپنے کردار میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ ایک حدیث پاک امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسند امام محمد، مسند عثمان ابن عفان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431 پر حدیث پاک مذکور ہے۔ حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، ان کے سامنے پانی پیش کیا گیا، انہوں نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے۔ دیکھنے والوں کو حیرت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے والوں کے چہرے کو پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وضو بنانے کے بعد میں کیوں ہنسا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ آپ کیوں ہنسے، آپ ہی اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ سنو، میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے وضو کیا اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے تھے تو میں نبی کی محبت اور آپ کی اتباع میں یہاں پر مسکرانے لگا، ورنہ مسکرانے کی کوئی اور وجہ نہ تھی۔ اللہ اکبر! یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو اس طریقے سے یاد رکھا کہ جو چیزیں ضروری تھی انہیں بھی یاد رکھا، اور بظاہر جو چیزیں ضروری نظر نہیں آتی مگر اس سے محبت رسول ظاہر ہوتی ہے، عشق رسول اس سے ٹپکتا ہے، اسے بھی انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، اپنے ذہن میں محفوظ رکھا، تاکہ نبی کے فرمان اور نبی کے اقوال و اعمال پر ہم عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے آپ نے اتباع رسول کا سبق ہمارے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب الجنائز میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد دریافت کیا کہ عائشہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ آپ دنیا سے کس دن پردہ فرمائے تھے؟ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے؟ باوجود کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باتیں معلوم تھی، مگر اس کے باوجود آپ اخیر وقت میں اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سے یہ سوال آپ کر رہے ہیں اس بات کے اظہار کے لیے تاکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی پوری طرح یاد رہے، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اسی دن دنیا سے جاؤں جس دن میرے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے تھے،
میں اتنے ہی کپڑے میں دنیا سے جاؤں جتنے کپڑے میں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں ایسے آثار موجود ہیں، ہزاروں ایسے اقوال موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا پورا حق ادا کیا۔ انہوں نے ویسے ہی عمل کیا اور ویسے ہی اپنی زندگی بسر کی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بسر کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش فرمایا۔ یہ تو صحابہ کرام کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کا ایک پہلو ہے۔ اب آئیے دوسرا پہلو بھی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں اور بتاؤں کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے مخالفت کا حکم دیا اور اسلام پر پوری طریقے سے عمل کرنے کا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے درس دیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو بلکہ کامل مسلمان بنو۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کامل مسلمان بننے کے لیے فرمایا کہ مکمل طریقے سے شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہی عمل کرنا ہے، دوسرے لوگوں کی اتباع اور پیروی کسی بھی حال میں اور کسی طرح سے نہیں کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور احادیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم سے شمار کیا جائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فلیس منا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے خاص طور سے یہود و نصارہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضکم بعضا، لوگو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ ان سے دوستی گانٹھنے، ان سے تعلقات بنانے، انہیں اپنا آئیڈیل بنانے، اپنا ہیرو، اپنا رہبر، اپنا پیشوا بنانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور کس شدت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگایا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں مسلمانوں کو خضاب لگانے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو، یعنی خضاب لگایا کرو۔ یہ اور بات ہے کہ خضاب لگانے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کالے رنگ کا خضاب نہیں لگانا ہے، سیاہ خضاب سے منع کیا گیا ہے، لیکن دوسرے قسم کے دوسرے رنگوں کے خضاب استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اسی میں سے مہدی بھی ہے کہ مہدی کا رنگ استعمال کرنا داڑھی اور بال میں جائز ہے، یہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم الیہود بالاشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو سلام کرنے میں، کہ یہودی انگلیوں کے اشاروں سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ یہ ہتھیلیوں سے سلام کرتے ہیں، ان کا اشارہ اور ان کا سلام انگلیوں اور ہتھیلیوں سے ہے۔ لہٰذا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہاتھ ہلا کر کے تم سلام کرو، بائی بائی اور ٹاٹا کرو، بلکہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اس طریقے سے سلام کرنے میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ اور آگے بڑھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ یہودی روزہ رکھتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے، لہٰذا ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں تفریق کا طریقہ یہ ہے کہ تم سحری کھا کر کے ان سے مخالفت کرو۔ اور بھی دوسرے بہت سارے مواقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مخالفت کا طریقہ بتایا۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آقا نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کیوں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو لے کر کے 10ویں عاشورہ کو فرعونیوں کے نجات سے، ظلم و جبر سے آزاد ہوئے تھے، اس لیے اس کی یادگار میں یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ، کہ ہم موسیٰ کی اتباع اور پیروی کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے، مگر لوگوں تم جب روزہ رکھنا تو 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں بھی ملا لینا، تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ یہودیوں کی طرح سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں اور سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادات کے طریقوں میں ان کے طریقوں پر عمل نہ کر کے امتیازی شان اسلام کو عطا فرمائی اور مسلمانوں کو ممتاز طریقے سے رہنے کا حکم صادر فرمایا۔ اب مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے عبادات تو دور کی بات ہے، معاشرت میں، کلچر میں، تہذیب میں، تمدن میں، طریقے میں اگر ان یہود و نصارہ کی پیروی کرے تو یقیناً یہ افسوس کی بات ہوگی، اور کتنی افسوس کی بات ہوگی اسے الفاظ کے سانچے میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ صرف آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے کتنی شدید تکلیف ہوتی ہوگی جو یہود و نصارہ کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وضع میں تم ہو، نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج کے مسلمانوں کے طرز رہائش کو دیکھ کر، طرز طریقے کو دیکھ کر کے، طرز زندگی کو دیکھ کر کے یہود و نصارہ بھی انگشت بندہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمان ہماری اتباع اور پیروی میں ہم سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، غیرت و حمیت سے شرمسار ہونے کی بات ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ایسے مقدس اور پاکیزہ مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی منانے کا بھی طریقہ بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مسرت و شادمانی کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے، اور حزن و ملال کے عالم اور دنوں میں رہنے کا سلیقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ زندگی گزارنے کا
ہر سلیقہ اور ہر طریقہ نہایت ہی بیلنسڈ وے میں، مہذب طریقے میں ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے۔ پھر ہم ایسے پاکیزہ مذہب کو چھوڑ کر کے، ایسے اچھے دین کو چھوڑ کر کے انسانیت سے نکل کر حیوانیت کے میدان میں داخل ہوں، انسانی زندگی چھوڑ کر کے جانوروں والی زندگی گزاریں، یہ کہاں کی عقل مندی، ہوش مندی اور دانش مندی ہے؟ یقیناً یہ کسی بھی طریقے سے عقل مندی اور کامیابی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو دن آ رہا ہے، نیو ایئر کا دن، یہ جو رات آ رہی ہے نیو ایئر کے نام پر، یہ رات مسلمانوں کے لیے خوشی مسرت منانے کی رات نہیں ہے۔ نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہمیں بے حیا اور اوباش طریقوں سے اپنی زندگی گزارنے کا درس نہیں دیا گیا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی اور مسرت کے دنوں میں بھی پروقار زندگی بسر کرنے کا درس دیا ہے، انسانیت کے دامن کو تھامے رہنے کا درس دیا ہے، اور اس خوشی اور مسرت میں بھی اپنی جان پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار پر بھی، اپنے دوست و احباب کو بھی اپنی مسرت میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، یہ جو دن ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں اور یہ جو سال ہمارے سامنے سے بیت رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں، بلکہ غور کریں، گہرائی میں جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی۔ ہماری زندگی کے جو سال ہمارے لیے مقرر ہیں، ان سالوں میں سے ایک سال ہمارا اور نکل گیا، تو سال کے جانے پر ہمیں خوشی نہیں منانی ہے، بلکہ ہمیں افسوس کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ محاسبہ کرنا ہے۔ سال اگر گزر رہا ہے تو اس سال کے گزرنے پر اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں ڈی جے کا انتظام نہیں کرنا ہے، ہمیں پکنک کا اہتمام نہیں کرنا ہے، شراب و کباب کا معاذ اللہ اہتمام و انتظام و انصرام نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر کچھ کرنا ہے تو رات کی تنہائی میں مصلی بچھا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور جتنی زندگی ہماری گزر چکی ہے، چاہے وہ 30 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہمارے جو یہ دن گزرے ہیں یہ خدا کی اتباع اور فرما برداری میں گزرے ہیں یا خدا کی نافرمانی میں گزرے ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کرنا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے لائحہ عمل طے کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب ہمیں مزید کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ زندگی، یہ فانی کے جو چند سال رہ گئے ہیں، جو چند دن رہ گئے ہیں، یہ صرف خوش فہمی ہے کہ چند سال باقی ہے، چند دن باقی ہے، ورنہ تو ہمارا حال یہ ہے کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہماری کس طریقے سے گزر رہی ہے، کل صبح ہماری زمین کے اوپر ہوگی یا زمین کے نیچے ہوگی، اس کا بھی ہمیں ٹھکانہ نہیں ہے، مگر بہرحال انسان ہے، طول عمل کے ساتھ زندہ رہتا ہے، لمبی پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر لمبی پلاننگ کے ساتھ زندگی بسر ہی کرنی ہے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعوت یہ ضرور دیتا ہے کہ اپنی زندگی کی جب پلاننگ کرو تو یہ اس میں پلان میں ضرور رکھو کہ تمہیں اس میں خدا کی عبادت بھی کرنی ہے، رسول سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دینی ہے اور خود بھی دین پہ چلنا ہے، یعنی ماضی کا محاسبہ کرنا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ اس طریقے سے ایک مسلمان کو زندگی گزارنا ہے۔ حضرات گرامی، آج امت مسلمہ جس درد و کرب کے عالم سے گزر رہی ہے اور جن حالات سے دوچار ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں اور اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اور آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں
کہ یہ سب جو دن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آنے والے ان دنوں میں ہم یہ عزم کریں، تہیہ کریں اور یہ مصمم ارادہ کریں کہ ابھی ہماری جو زندگی گزر گئی ہے لغو و لعب میں، کھیل کود میں، نافرمانی میں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے اپنے چہروں کو سجائیں گے، اپنا لباس بھی اسلامی بنائیں گے، اپنی فکر بھی اسلامی بنائیں گے، اپنا مزاج بھی اسلامی بنائیں گے۔ اگر اس طریقے سے ہم زندگی بسر کرنے کا عزم کرتے ہیں تو یقیناً آنے والا دن ہمارے لیے مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں اور اس بات کی تلقین کریں۔ آج لوگ اپنے بچوں کی طرف سے جس طرح سے غفلت کے شکار ہیں وہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ معاشرے میں جو بے روی پائی جا رہی ہے، سماج میں جو فحاشی بے حیائی کا دورہ ہے، یقیناً اس میں گارجین کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ ہر گارجین اگر اپنی جگہ ذمہ دار ہو جائے، اپنے بال بچوں کے آنے جانے کے ٹائم ٹیبل پر خیال رکھے، ان کی ایکٹیویٹی پر خیال رکھے تو یقیناً اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان بچوں کو ہلاک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ ذہن میں محفوظ رکھیں، صرف آپ کا اپنے نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، آپ کا اپنا روزہ رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آپ خود بھی بیدار رہیں اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی بیدار رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنانے کا جذبہ صادق عطا فرمائے، غیروں کی تقلید سے نفرت اور بیزاری کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب